بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کے بعد پورے پاکستان کے ججوں کی جیسے شامت آ گئی ہو۔ ان کو دھمکی امیز خطوط مل رہے ہیں، اس میں انتھراکس پاؤڈر ڈال کر جناب وہ بھی خطوط بھیجے جا رہے ہیں، اور یہ جوڈیشری اب سپریم کورٹ تک کے ججوں کو بھی یہ دھمکی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے نظام میں اب کیا کہوں، اس کا سیکورٹی نظام ہی کہوں گا، بالکل کولیپس کر گیا ہے۔ یہاں صرف ہو رہی ہے پوائنٹ سکورنگ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں صرف ہو رہی ہے پوائنٹ سکورنگ، اور ہر ادارہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو نیچا دکھانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک ملک کے چیف جسٹس کو، ایک اعلیٰ عدلیہ ہائی کورٹ کے جج کو دھمکی امیز خط ملے اور انتھراکس پاؤڈر ملے، جس کی یہ نشاندہی بھی ہو جائے کہ وہ جو ہے اس میں آرسینک تھا جو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی آپ کو حکومتی سطح پر یا سیکورٹی اداروں کی سطح پر کوئی ہلچل نظر نہ آئے، تو اس سے پھر شکوک و شبہات ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ انڈیا یا امریکہ تو بھیج نہیں رہا، نہ افغانستان بھیج رہا ہے، اپنے ہی لوگ بھیج رہے ہیں، اور وہ لوگ بھیج رہے ہیں جن کے حقوق متاثر ہوئے ہیں، اور ان کا گلا دبوچنے کے لیے ہم بے بس ہیں، کیونکہ الزام یہ ہے کہ یہ ادارے اس میں شاید ملوث نہ ہوں۔ یہ الزام ہے، خدشات ہیں، کیونکہ ہمارا ملک تو الزامات خدشات پر ہی چلتا آ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو اب کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ اصول نام کی کوئی چیز نہیں رہی، نہ سیاستدانوں میں رہی، نہ اداروں میں رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بڑے فن خان تھے، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور، وہ کور کمانڈر پشاور کے دفتر جا پہنچے اپنے وزراء کو لے کر۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے ضرور ان کے ساتھ پپیاں جپیاں کی ہیں، لیکن پیسے جو ملنے ہیں وہ انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا۔ اب اس پر ناقدین یہ بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پیسے دینے ہیں حکومت نے، اور حکومت کے پیچھے ہاتھ جس کا ہے وہ بہت طاقتور ہے، وہ کہیں گے تو ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ اور یہ جب ان کو پتہ چلا پی ٹی آئی والوں کو کہ جناب ہم تو کنگال ہو جائیں گے، تو پھر وہ اسی در پر گئے جس در کے خلاف یہ باتیں کرتے تھے۔ اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں جی برف پگھل رہی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب یہ برف نہیں پگھل رہی، بلکہ پگھل چکی ہے، کیونکہ عید کے بعد سنا ہے کہ ایک کنفرم رپورٹ بھی ہے کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں۔ اب جب وہ باہر آئیں گے تو یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کا کیا بنے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب یعنی کہ ڈبل گیم کون کر رہا ہے، یہ آپ لوگ خود سمجھیں۔ ڈبل گیم وہی کر رہے ہیں جو عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں، اور اس کا شکار ہمیشہ سیاستدان ہی ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق ہوا، نام لینے والا کوئی نہیں تھا، ابھی اس کو ایسے بیساکھیوں پہ کھڑا کیا ہوا زرداری صاحب نے، سوائے سندھ سے آگے وہ بڑھ ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد نون لیگ، اس کا بیڑا غرق ہوا، ابھی بھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، اس کو جتوایا گیا دھاندلی سے، جس طرح بھی اس کو اس اقتدار بھی دیا گیا۔ اب جو بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ آپ حیران ہوں گے بھی وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب کور کمانڈر کے پاس آپ کا وزیر اعلیٰ چل کر جائے تو صاحب ذرا کسی کی پرمیشن سے گیا ہوگا۔ وہ جو ایک بوم تھا پی ٹی آئی کا، اگر یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے، بلکہ تقریباً 90% ثابت ہو چکی ہے، تو سمجھیں اب پی ٹی آئی کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ پھر ان کی جو اصولی سیاست، مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک اور جو نیوز ہے وہ
جماعت اسلامی کے حوالے سے ہے۔ حافظ نعیم الرحمن امیر جماعت اسلامی بن گئے ہیں، اس سے پہلے 10 سال جو ہیں سراج الحق رہے ہیں، اور ان کی جو کارکردگی تھی اس پر میرا خیال ہے نو کمنٹس بہتر ہے، کیونکہ ان کی کارکردگی بالکل زیرو تھی، نہ وہ اتحاد بنا سکے کوئی، نہ وہ الیکشن جتوا سکے۔ حافظ نعیم الرحمن جذباتی اور مقرر تو اچھے ہیں، دیکھتے ہیں اب یہ جماعت کو کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ کسی طرح IMF کا ایک نیا پروگرام لیا جائے، چاہے اس کے لیے عوام کی بلی کیوں نہ دینا پڑے، اور ادارے بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ عوام کو اتنا نہ تنگ کریں کہ وہ گربان پکڑنے پر آ جائے۔ ابھی سیاست تو اس ملک میں ختم ہو چکی ہے، اب چند ایک ادارے ہی ہیں اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ اب عدلیہ اس بحران سے نکل جاتی ہے تو پھر شاید میرا خیال ہے سیاستدانوں کو کچھ حوصلہ مل جائے۔ بصورت دیگر اگر عدلیہ پر بھی قابو پا لیا گیا تو پھر سمجھ لیں کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔